ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا لفظ ترجمہ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اس میں ایک بہت اہم آیت کا ذکر ہے جو انشاءاللہ ہماری زندگی پر رہنمائی فرمائے گی۔ تو تمام سامعین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اسے غور سے سنیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، تعظیماً انہوں نے اللہ تعالیٰ لگا ہے، لا حرف نفی، یستحیی، لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ انہوں نے شرماتے لکھا ہے۔ اس ترجمۃ القرآن میں انہوں نے ہر جگہ اللہ کے لیے احتراماً الفاظ یوز کیے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو ظاہر کرتے ہوئے ہم شرماتا لکھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے درمیان جو جمع کی ضمیر یا واحد کی ضمیر میں جو کنفیوژن ہوتی ہے تو عام سمجھنے والوں کو وہ پرابلم انشاءاللہ درپیش نہیں ہوگی، وہ پھر واحد کا صیغہ ہی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے جہاں جہاں انہوں نے تے یوز کرا ہے ہم وہاں تا یوز کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ بیان کرے، مثلا ما، مثلا کا مطلب مثال، ما کا مطلب کوئی سی بھی، بعودتن، بعودتن کا مطلب مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ بعض علماء اکرام نے اس کا لکھا ہے کہ اس سے بھی چھوٹی، یا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مچھر ایک حقیر ترین مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کر کے لوگوں کو سمجھائے، چاہے وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، یا مچھر سے بھی بڑھ کر ہو، یا مچھر سے بھی کسی ادنا درجے کی کسی کیڑے مکوڑے یا جانور کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فا کا مطلب ہے پس، اما الَّذِينَ، جو، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، انا، انا کا مطلب بے شک، انہو، بے شک وہ، الحق، انہو الحق، بے شک وہ حق ہے، من کا مطلب سے، ربہم کا مطلب ان کے رب کی طرف سے، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا، اور اما جو، الذین، وہ لوگ جو، کفروا، کفر کرتے ہیں یا کافر ہوئے، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، فیقولون مضارع کا صیغہ ہے اور یہ جمع کا ہے، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ یا اس مثال کے ذریعے، یضلوا، وہ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھی، اس کے ساتھ یا اس سے، کثیرن، بہت سو کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بھی، اس کے ذریعے یا اس سے، کثیرن، بہت سو کو، وما، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یضلو، اور نہیں گمراہ کرتا، بھی، اس کے ذریعے یا اس سے، الا، سوائے، الا الفاسقین، سوائے نافرمانوں کے یا سوائے فاسقوں کے۔ اکثر لوگ جب آپ کسی کو قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک جو ہے
وہ ہمارے بس کا نہیں ہے، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ سارا کام علماء اکرام کا ہے، بس وہی جانے، ان کا کام جانے، ہمیں بس سیدھی سیدھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا جو ہمارے حسب توفیق کی عبادت ہے ہمیں وہ کرنی ہے۔ تو ایک مختصر سا میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بے شک یہ علماء حق کا، علماء اکرام کا ہی کام ہے اس کی تفسیر کرنا، اس کا ترجمہ کرنا، لیکن انسان کو شریعت کے مطابق اتنا علم ہونا جو ضروریات دین میں سے ہے اس پر فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہی اچھا ہو جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اکثر لوگ اس آیت کا نگیٹو یوز کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کاش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی مثال پیش کرتے ہیں اس آیت کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ان پر یہ بات آیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت سو کو اس قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا جواب بھی اسی آیت میں ارشاد فرما دیا ہے کہ مگر نہیں گمراہ کرتا سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اس کا انکار کریں گے، فسق کریں گے اور نافرمانی کریں گے تو وہ یقیناً گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں گے، اللہ سے اخلاص مانگیں گے اور اس نیت سے اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں، اپنے مالک اپنے رب کے احکامات کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو، اپنے محبوب کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دین کا فہم اور دین کی سمجھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرا۔